اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر آج ہم کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ سورہ جو ہے دس از دا موسٹ امپورٹنٹ سورہ آف دا قرآن، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اسی لیے اس سورہ کو سمجھنے کے لیے آپ جتنا بھی ٹائم اس پہ لگا دینا اٹس ورتھ اٹ، کیونکہ ہم ہر نماز میں اس کو پڑھتے ہیں اور اگر ہم اس میں غلطیاں کر رہے ہیں یا یہ کہ ہم کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے آگے لیکن ہمیں یہی نہیں پتہ کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، آپ کا نماز میں کنسنٹریشن نہیں ہے، تو یہ کہ یہ والی واحد سورہ ہے جو اللہ کے ساتھ آپ کا ڈائریکٹ کنورسیشن ہے۔ دس از اونلی سورہ، کوئی اور سورہ ایسی نہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے بیک اینڈ فورتھ آنسر کر رہے ہوں۔ تو اس سورہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے آنسر کرتے ہیں ایک ایک آیت کا، تو اس کے اکارڈنگلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب آپ یہ پڑھو نماز کے اندر تو آپ ایک ایسے مشین کی طرح نہ شروع ہو جاؤ، ایک آیت پڑھو تھوڑا سا پاز کرو، دوسری آیت پڑھو تھوڑا سا پاز کرو، اتنا پاز بس تھوڑا سا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا رپلائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ آنسر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے تھوڑا سا پاز اس کے رسپیکٹ میں کرنا ہے۔ پھر دوسری چیز آپ نے دیکھی کہ یہ جو سورہ ہے بیسیکلی یہ دعا ہے، بہت صورتیں جو ہوتی ہیں دعا نہیں ہوتی، دس سورہ از اے دعا، اور یہ والی جو سورہ ہے اس کے آپ دیکھیں کہ بہت سارے نام ہیں، ویسے تو کہتے ہیں کہ 26 کے تقریباً نام اس کے جو ہیں، اس کے ہمیں صرف 9 ہمیں پتہ ہے جو ہم پڑھیں گے یا اس کا جس ہم اوور ویو کریں گے ایک طرح سے، تو آپ لوگوں کو میرا خیال ہے یہ پہلے دیے گئے تھے نام، آپ لوگوں کو بتائے گئے تھے سورہ فاتحہ کے نام کیا کیا ہیں، تھوڑا سا اس کو جسٹ ریوائز کر لیتے ہیں۔ ایک تو اس کا نام الفاتحہ ہی ہے، دوسرا وہ تو اس کا ٹرانسلیشن ہے نا، فاتحہ کا مطلب اوپننگ، تو ایک نمبر ہو گیا نمبر 1 فاتحہ، دوسرا اس کا نام ہے الشفا، پھر اس کا ایک الحمد، پھر اس کا جو ہے ایک فاؤنڈیشن ہے اس کا معنی، اور اس کا ام الکتاب ہے، ام القرآن ہے یہ آگے، پھر اس کے بعد اور کیا نام ہے، رقیہ، رقیہ بھی اس کا نام ہے، 7 ہو گئی، صلاۃ ایک نام ہے، اور فاتحہ ہم نے کر لی، ایک اور رہ گیا، ہاں جی کافیہ، جی سورہ کافیہ، الکافیہ، کافی ہے یہ، انف ہے، بالکل بالکل صحیح۔ اچھا اب اس کی دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت شروع ہی کس چیز سے ہو رہی ہے، الحمد للہ رب العالمین، حمد کے ساتھ شروع ہو رہی ہے۔ حمد جو ہے دیکھیں کہ یہ ہوتا کیا ہے، حمد کہتے ہیں تعریف کو، اس میں خالی تعریف ہی نہیں ہوتی، شکر بھی ہوتا ہے ساتھ میں، شکر اور تعریف یہ دونوں مل کے جو ہوتے ہیں نا حمد بنتے ہیں۔ اب شکر کیا ہوتا ہے، شکر کیا جاتا ہے جب کسی سے ہمیں کوئی بھلائی یا فائدہ ملتا ہے تو ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں نا تھینک یو ویری مچ، آپ نے میرے لیے یہ فیور کیا۔ تعریف جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، خوش آمد، جھوٹی تعریفیں بھی ہوتی ہیں، بٹرنگ جس کو کہتے ہیں، ہم کرتے ہیں بعض اوقات، لوگ کرتے ہیں جھوٹی خوش آمد کر دی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے، اس میں آپ کا کوئی گین ہوتا ہے، آپ کو کوئی پرپز ہوتا ہے نا بیسیکلی اس کے پیچھے، فارمیلٹیز آپ کہہ لیں بیسیکلی، اور وہ رسمی ہوتی ہیں، تعریف جس کو کہتے ہیں۔ شکر جو ہوتا ہے وہ رسمی نہیں ہوتا، شکر میں بندے نے آپ کی فیور کی ہوتی ہے، آپ انٹرن اس کے لیے تھینک یو بولتے ہیں۔ تعریف کسی کی کرنا نان نیسیسریلی کہ وہ بندے نے آپ کی کوئی کچھ کیا ہوا ہے، لیکن آپ اس کو کر رہے تھے کیونکہ آپ کو اس سے کوئی غرض ہوتی ہے، تو آپ اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیں گے، یہ وہ اس طرح سے جو بھی آپ اس کو کرتے ہیں، اس میں بندے کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن آپ پھر بھی تعریف اس کی کر رہے ہیں بیکاز اٹس اے ریکوائرمنٹ آف دا ٹائم، آپ اس وقت چاہ رہے ہیں کہ آپ کو نا اس سے کوئی کام ہے۔ اب الحمد جو ہے یہ ڈفرینٹ ہے، ان میں سے کوئی بھی تعریف نہیں، الحمد جو ہے آپ کو بھلائی ملے یا نہ ملے اس بندے سے، یعنی کہ تعریف کی میں نے آپ کو کیا بتائی تھی کہ اس بندے سے آپ کو ایک آپ کو نا ایک ہوتا ہے کہ میں اس وقت مجھے ایک پرابلم آئی ہوئی ہے اور یہ بندہ مجھے اس سے نکال سکتا ہے، تو پھر آپ اس کو خوش آمد کریں گے کہ یہ میرا کام میرا کر دے گا، تو اس کے لیے آپ کو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو کوئی بھلائی ملے یا نہ ملے،
اللہ تعالیٰ کے لیے ساری کی ساری تعریفیں، کیونکہ وہ ہے ہی تعریف کے قابل. اللہ کی ذات جو ہے وہ اس کے لائق ہے اور وہ اس کا مستحق ہے، اور یہ اس کا حق ہے، حقدار ہے اللہ اس تعریف کا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمیں دی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں جو ہمیں مانگ کے دی ہیں. اپنے اپنے باڈی میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو آپ نے کوئی بھی چیز، میرا نہیں خیال، دعا کر کے لی ہوئی ہے. آپ اپنی ماں کے پیٹ میں جب ہم سب تھے تو ہم کتنی دعائیں کرتے، اللہ مجھے اندھا نہ پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ مجھے ڈیف نہ کرنا، اللہ تعالیٰ میرے جسم میں کوئی پرابلم نہ کرنا. ہم نے کبھی مانگی دعائیں؟ لیکن جب ہم بورن ہوئے تو ہم ایک پرفیکٹ چائلڈ بورن ہوئے تھے نا، وی ڈنٹ ہیو اینی پرابلم. تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو دیکھیں ہمارے لیے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، ستارے، جو نعمتیں ہمارے گرد بکھری پڑی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، ان کے اگر اللہ تعالیٰ میں کچھ دے یا نہ دے، اٹ سیلف خالی یہ چیزیں ہی دیکھنے پہ آپ کو ہوتا ہے کہ یس وہ رب ہے ہی تعریف کے قابل. کیوں نہ اس کی تعریف کی جائے جس نے ہمارے لیے ہر چیز ایک اتنی مقدار سے بنائی ہوئی ہے. کہ آپ دیکھیں کہ ہماری جو کائنات ہے یونیورس میں، اللہ تعالیٰ نے ایک پروپورشن ہے آکسیجن کا، کاربن ڈائی آکسائڈ کا، نائٹروجن کا. تھوڑا سا اس کی آپ کے چینجز آ جائے تو انسان کی باڈی پہ کیا اثر ہوتا ہے. کاربن موناکسائڈ ہے، کاربن موناکسائڈ آپ کو تھوڑی دیر آپ کمرے میں آپ کے پھیل جائے، بندے کی ڈیتھ ہو جاتی فوری، پتہ بھی نہیں چلتا. اسی طرح کیوں کہا جاتا ہے کہ رات کو درختوں کے نیچے نہ سوئیں؟ کیونکہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز کرتے ہیں اور وہ بندے کی اس سے بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انوائرمنٹ میں ہر چیز ایک پروپورشن کے ساتھ رکھی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کچھ آپ کے لیے کرے یا نہ کرے، اس کے ریگارڈلیس وہ ہے ہی تعریف کے قابل. اور الحمد کا ورڈ جو ہے اللہ کے علاوہ آپ کسی کے لیے یوز نہیں کر سکتے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہوتا ہے. اب ابن قیم نے کہا کہ دل پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہیں کہ وہ حسن و جمال کو دیکھ کر اس کی تعریف کرے. جس کی مخلوق ایسی ہے کہ اس سے تعریف کیے بنا رہا نہیں جاتا، تو پھر سوچیں وہ رب خود کیسا ہوگا جس نے انہیں بنایا ہے. ہم تو باہر دیکھتے ہیں نا، واو کتنا خوبصورت سینری ہے، موسم کتنا اچھا ہے، کسی خوبصورت کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں واو کتنی خوبصورت ہے. لیکن آپ سوچیں کہ جس نے یہ سب کچھ بنایا وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ دنیا میں سب سے خوبصورت اگر کوئی تھے تو وہ تھے. اور اللہ تعالیٰ نے جس نے دنیا میں حسن ڈالا ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا. اللہ تعالیٰ کو حمد بہت پسند ہے. جب بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، یہ چیز اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک دروازہ بھی ہے جو جنت کے دروازوں میں سے نا ایک، جو ان کے لیے ہوگا جو لوگ بہت زیادہ اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، وہ اس سے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کو حمد بہت پسند ہے. جو اللہ کی تعریف بہت زیادہ کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا؟ احمد. ان کا دوسرا نام تھا احمد، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. حمد، احمد سیم روٹ ورڈ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ جب بھی کوئی چیز اچھی لگتی تھی تو وہ کہتے تھے الحمدللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی تھی، ہر بات پر الحمدللہ کہنے والے تھے. اچھی چیز ملتی تھی تو کہتے تھے الحمدللہ. جب ان کو کوئی چیز ایسی ملتی تھی کہ جو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے تھے، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ جیسے ہمیں ہوتا ہے نا کہ ہمیں کوئی بری چیز مل گئی تو وہ کوئی اچھی کی کر رہے تھے، یا کچھ برا ہو گیا ہمارے ساتھ، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی الحمدللہ کہتے تھے. تب کیا بولا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم پہ کوئی آزمائش ٹیسٹ آتا ہے ہم کہتے ہیں الحمدللہ آزمائش آ گئی؟ نہیں کہتے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی کہا کرتے تھے، لیکن اس کا کہنے کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ الحمدللہ علی کل حال، کہ اللہ تعالیٰ آپ جس حال میں بھی رکھیں تیرا شکر ہے. اس سے برا بھی ہو سکتا تھا نا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو آزمائش اتاری ہے وہ اس سے بری بھی ہو سکتی تھی. اب جیسے ان کی ایگزامپل آپ لے لیں کہ وہ فون ہی گرا تھا نا، آزمائش تھی. اللہ رحم کرے کوئی فیملی ممبر بھی گر سکتا تھا دریا میں، ہے نا، بندہ بھی گر سکتا تھا. تو اس وقت بھی بندہ اللہ کا شکر ادا کرنا، الحمدللہ اللہ کل حال. تو ہر چیز میں شکر ادا کرنا چاہیے. مجھے اب آپ بتائیں کہ الحمد میں نے آپ کو بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں پڑھا کرتے تھے، بری چیزوں میں بھی پڑھا کرتے تھے. تو
اور ہم الحمد کب کب پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے، یہ ہماری ڈیلی لائف کے ساتھ جو ہے نا یہ چیز اس پہ افیکٹ کرتی ہے کہ ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے. آپ کے خیال میں کب کب ہم پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں الحمدللہ. ہاں وہ تو آپ سے حال پوچھ لیا ہم نے، کہہ دیا الحمدللہ. ٹھیک ہے، اور کب کر سکتے ہیں؟ کھانا کھانے کے وقت. بالکل، کھانا کھانے کے وقت جو دعا ہوتی ہے سنیز کرتے، بالکل بالکل سنیز کے وقت. پھر آپ نے اچھا خواب دیکھا تو آپ کہیں گے الحمدللہ. صبح اٹھتے ہوئے فوراً آپ کے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، یہ والی دعا دیکھیں، وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی. اور کس چیز پہ؟ کھانے پینے کے ٹائم ہم نے دیکھ لیا. پھر کسی اچھی چیز کو دیکھا آپ نے، کوئی بھی چیز اچھی لگی الحمدللہ. ہاں، اور آپ نے ایون ناپسندیدہ چیز پہ بھی، کہ بری چیز ہوئی تو بھی آپ نے الحمدللہ پڑھنا ہے. پھر کسی کے فوت ہو جانے پر بھی الحمدللہ، الحمدللہ فوت ہو جانے پہ بھی، کیونکہ اللہ کی چیز سی اللہ نے لے لی. آپ کو جو میں بتا رہی تھی، ایک ہوتا ہے بیت الحمد. بیت الحمد جو ہے نا ان لوگوں کے لیے ہوگا جو ہر مصیبت اور ہر تکلیف پہ الحمدللہ کہتے تھے. بیت الحمد یعنی کہ حمد والوں کا گھر، تو وہ خاص طور پہ انہی لوگوں کے لیے ہوگا جو ہر بات پہ الحمدللہ کہتے تھے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے بہت خوش ہوتا ہے کہ جب وہ کچھ کھائے اور اللہ کی حمد بیان کرے، کچھ پیے تو اللہ کی حمد بیان کرے. تو اس میں طریقہ کیا ہے کہ آپ نے پانی پینے لگی ہیں، کھانا کھانے لگی ہیں، پہلا ہی آپ نے نوالا لینا ہے. تو پہلی تو ہم نے چیز بسم اللہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھ کے پہلا نوالا یا پہلا سپ آپ نے جو لیا وہ لینے کے بعد آپ ساتھ ہی کہیں گے الحمدللہ. آپ ویٹ نہیں کریں گی کہ پورا کھانا ختم ہو جائے تو الحمدللہ کہوں گی، پورا پانی میرا فنش ہو گیا. ایک پہلا ہی آپ نے جو سپ اور یا بائٹ لیا ہے اس کے بعد آپ کہیں کہ الحمدللہ. تو کہتے ہیں اللہ راضی ہو جاتا ہے اس بندے کے ساتھ. اب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیسے کرتے ہیں، کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے. شکر چیز ہی ایسی ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل پتہ ہونی چاہیے. اصل میں تو جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کبھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم گننے پر آ جائیں نا. اور کہتے ہیں کہ اب صرف ایک آنکھ کی جو نعمت اللہ نے دی ہے نا، آپ اسی کے بارے میں کرتے ہیں، آپ اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. تو ہمارے باڈی میں تو پورا باڈی فل ہے. اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں آؤٹ سائڈ باڈی دی ہیں. بالکل، کس ہاں بالکل، آپ اس کو جھٹلاؤ گے، کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کہ مطلب آپ کبھی ہمیں یہ ایز اے پروجیکٹ کی طرح اپنے بچوں کے ساتھ کبھی بیٹھ کے نہ کرنا چاہیے یہ چیز، کہ ان سے کہیں کہ بیٹا اپنی اپنی چیزیں لکھو کہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں. کاؤنٹ ذرا جس پیپر پہ لکھ کے دیکھیں تو آپ اپنے ہیڈ ٹو ٹو شروع ہوئیں اپنے باڈی پہ. یو ول ریئلائز کہ یہ وہ چیزیں جن کا ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ بھی اللہ نے نعمت ہمیں دی ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے باڈی کے اندر جو چیزیں ہمارے باڈی پارٹس ہیں، بہت سے لوگ ہیں جنہیں آرتھرائٹس کا پرابلم ہے. اب کتنے لوگ ہیں جنہیں کیٹریکٹ ہو جاتا ہے آنکھوں میں. اب ہم صحیح دیکھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، تو ہمیں فیل نہیں ہوتا کہ آنکھیں نعمت ہے. جسے کیٹریکٹ ہو جاتا ہے تو دیکھیں اس کی وہ ایک آنکھ سے نظر ہی نہیں آتا. اور یا جب آئی سائٹ ویک ہو جاتی ہے تو اب دیکھیں وہی ہم پہلے بھاگ دوڑ کے جلدی جلدی پکڑتے تھے، سوئی میں دھاگا ڈالا کیا، اور اب ہم اگر اب آنکھوں میں پرابلم ہو گئی ہے، اب دھاگا ہی نہیں ڈالتا، سوئی کبھی ادھر جا رہی کبھی دھاگا ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے. وہ کتنا مسئلہ ہوتا ہے. پڑھنے میں ہی دیکھ لیں، ہم ڈیپینڈنٹ ہو گئے کہ ہم نہیں پڑھ سکتے. سینئر کو دیکھ لیں جو گھر میں رہتا ہے نا. ہاں، تو کتنی چیزیں جو اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. ہر مومنٹ اس الحمد میں ہی، شکر میں ہی آپ دیکھیں ایک بڑی خوبصورت ایک چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے. کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کو داؤد علیہ السلام کی ان کو نا روزہ بہت پسند تھا. ان کا جو تہجد میں وہ اٹھتے تھے وہ بہت پسند تھا. اور ان کی ہی یہ بات ہے جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ داؤد علیہ السلام کہتے تھے اے اللہ، میں تو تیری ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے داؤد، جب تم نے یہ سمجھ لیا نا کہ میرا شکر ادا نہیں کر سکتے تو یہ بھی میرا شکر ادا کرنا ہے. آپ کو یہ احساس تو ہو جائے کم از کم کہ جو چیزیں مجھے اللہ نے دی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اس نے دی. اور آپ اپنا یہ سوچیں کہ یا اللہ دیر از نو وے
کہ میں اللہ کا کبھی بھی شکر ادا کر آپ پوری عمر ہم اب سجدے میں پڑے رہنا، ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اور جس وقت آپ کے دل میں یہ خیال آ گیا تو آپ کا شکر ادا ہو گیا. اکارڈنگ ٹو دس جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھیں کتنا رحیم ہے اللہ تعالیٰ. اسی لیے تو نہیں کہتے نا کہ اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم، اللہ کی رحمتیں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں. اللہ چاہتے کہ میرے بندے جنت میں جائیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت جانا کتنا آسان بنا دیا ہے. اب اسی آیت میں دیکھیں ہم نے پڑھا ہے الحمدللہ رب العالمین. تو رب جو ورڈ ہے، رب کیا ہوتا ہے؟ رب کہتے ہیں مالک کو. آقا، آقا جو ہوتا ہے، آقا ہوتا ہے. تو آقا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے لیے کیا چیز شرط ہے؟ کسی کے اوپر ہی آقا ہوگا نا، تو اس کے نیچے غلام ہوں گے. بالکل غلام چاہیے، تو غلام اس کے اوپر آقا. تو آقا ہے تو غلام کون؟ ہم بندے، ہم غلام ہیں نا. اگر ہم مانے اپنے اندر تو ہم سارے غلام ہیں اللہ کے. پھر ایک اس میں کیا ہوتا ہے، ایک اس کا معنی ہے. تو پہلے ہم نے رب کا معنی کیا دیکھا؟ مالک. دوسرا اس کا معنی ہے مربی. مربی کا مطلب ہوتا ہے خیال کرنے والا، کیئر ٹیکر، پالنے والا. اللہ تعالیٰ بندے کو پالنے والا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو پیدا کر کے چھوڑ دیا بس اب جاؤ جو مرضی کرو. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی ایک پوری دیکھیں تقدیر بنائی ہے. اللہ نے ہم سب کے لیے رزق رکھا کہ اچھا اس بندے کو اتنا رزق دینا ہے، اس کو اتنا دینا ہے. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہیپ ہیزرڈ نہیں چیزیں کی ہوئی. ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ فلاں کے پاس تو بڑا مال ہے، فلاں کے. اللہ تعالیٰ نوز دا بیسٹ کس کو میں نے کتنا دینا ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس بندے کو اگر میں نے رزق زیادہ دے دیا نا، پیسہ، تو یہ بندہ میرے راستے سے ہٹ جائے گا. اب انڈائریکٹلی اگر آپ دیکھیں تو اللہ کی فیور ہے ہمارے لیے، کیونکہ ایسے پیسے کو کیا کرنا ہے کہ جو پیسہ انسان کو اللہ سے غافل کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دیا بہت زیادہ پیسہ کہ اللہ کو پتہ ہے کہ ہاں یہ میرے بندوں پہ خرچ کرے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا. ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کچھ تو بیچارے غریب مر رہے ہیں، کچھ کے پاس اتنا پیسہ ہے. یہ اللہ کی ڈسٹریبیوشن ہے. ہم نے ابھی کیا پڑھا ہے؟ اللہ آقا ہے. جو آقا ہے حکم اسی کا چلے گا. اس نے بندوں کو پیدا کیا، وہ جس کو جتنا چاہے رزق دے. اور اللہ تعالیٰ نہ بھی دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟ ہم کچھ کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تو نے مجھے کیوں نہیں دیا، کیوں نہیں؟ نو، ہمیں اللہ نے دیا ہے. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں دیا. اللہ دے کے بھی زمار ہے. بالکل. اور اللہ تعالیٰ آپ کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ ہر سٹیپ میں ہمارے ساتھ ہے. جو کیئر ٹیکر ہوتے ہیں نا، آپ دیکھیں جو کیئر ٹیکر کون ہوتا ہے؟ جو بوڑھے لوگ بعض اوقات ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کہتے ہیں نا مجھے کیئر ٹیکر چاہیے اس کے لیے، کیونکہ وہ اب خود ڈیمینشیا ہوا ہے ان کو، یا ان کو فالج ہے، ان کو پیرالسس ٹائپ کوئی چیز ہوئی بھی ہے، یا ویسے کوئی انجری ہوئی بھی ہے کہ وہ نہیں چل پھر سکتے. دے نیڈ کنٹینیوس کیئر. تو جو بندہ ان کی ٹیک کیئر کرے گا وہ ان کو چھوڑ کے کہیں جا نہیں سکتا. اگر آپ جائیں گے تو یو ہیو ٹو پرووائڈ اے سبسٹیٹیوٹ. کوئی آلٹرنیٹ آپ کو کرنا پڑے گا. آپ کو وہ خود کھا نہیں سکتے، وہ خود کھا پی نہیں سکتے، باتھ روم نہیں جا سکتے. تو ہم بھی تو ایسے ہی ہیں، ہم تو اپنی مرضی سے ایک قدم اٹھا نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ ہماری ٹیک کیئر کر رہے ہیں. آپ کو پرسن جو ہے وہ ایسے، مطلب لاسٹ نائٹ ہم کسی گھر ڈنر پہ گئے تھے، وہ چاچو he couldn't even drink. حالانکہ وہ صحیح ہوتے ہیں، some kind dehydration تھا whatever, he couldn't drink. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ نے کسی کو بھی بنا کر چھوڑ نہیں دیا ایسے ہی کہ بس اب جاؤ خود ہی کرو جو کرنا ہے. بس اللہ تعالیٰ ایک ایک سٹیپ پہ ہمارے ساتھ ہے. اب اگلا ورڈ دیکھ لیں، العالمین. عالمین کیا ہوتا ہے؟ عالم سے نکلا ہے نا، جہان. جہان کو، بالکل جہان کو کہتے ہیں ایک عالم، اور عالمین تمام جہانوں کا. اب ہمیں تو ایک ہی جہان پتہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ ایک دنیا ہے جس میں ہم ہیں. اب کون کون سے عالم ہے واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. جیسے کہ اللہ کے سوائے اللہ کے ہر چیز عالم ہے. ساری مخلوق اللہ کی، سمندروں میں اللہ کا ایک اللہ کی ایک کائنات ہے، زمین میں ہے،
جنگلات میں ہے، کیسے کیسے جانور جنگلوں میں ہوتے ہیں جو آپ کو عام نظر نہیں آتے. سمندر میں دیکھیں کتنے ہیں جو ہمیں کچھ تو ابھی تک ڈسکوری نہیں ہوئے. ابھی ہمیں بہت سی اسپیشیز ایسی ہیں جو ہمیں بھی پتہ نہیں چلی ہیں. ہر دفعہ ایک نئی اسپیشیز پتہ چلتی ہیں، اور کتنے سالوں سے دیکھیں انسان ہے، ابھی تک ڈسکوریز چل رہی ہیں. ایسا نہیں ہوا کہ اوکے وی آر ڈن ناؤ، اب کوئی چیز نہیں رہ گئی، نکلی آتی. پھر ایک جانوروں کا ایک جہان ہے، انسانوں کا ایک جہان ہے، پرندوں کا ایک جہان ہے، حشرات، فرشتوں کا بھی ایک ہے. تو عالم میں جب ہم بات کرتے ہیں العالمین، کہ اللہ صرف ہمارا ہی نہیں، تمام جو جہانوں کا اللہ تعالیٰ رب ہے. یعنی کہ وہ جو باقی جہان ہیں ان کے اندر جو بھی چیزیں اویلیبل ہیں، جیسے وہ بگز کا ہے، اینیمل، برڈز، سمندر، اللہ ان کو بھی پرووائڈ کر رہا ہے. وہ ان کا بھی رب ہے، ان کی بھی تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. اچھا، ایک بڑی اچھی اس میں آپ کو نا ایک بتاتی ہوں ایک سٹوری. ایک میرے ساتھ اپنا ایک واقعہ ہوا کہ ہم نے جب کیٹ لی تھی نا اپنی، تو نئی ہمارے وہ گھر آئی ابھی، تو وہ کٹن تھا بیسکلی، چھوٹی سی وہ کیٹ تھی. تو اور ونٹر کا ٹائم تھا، سخت سردی تھی، اس میں فریزنگ ٹیمپریچر ہونا تھا. تو میں اپنی نماز پڑھی، سارے تقریباً سو چکے تھے. آئی تھنک میرا کوئی ایک بیٹا جاگ رہا تھا. تو اس وقت میں نے اپنی نماز پڑھی، تو میں نے کہا کہ مجھے نا وہ کیٹ نظر نہیں آ رہی. یوزلی وہ آپ کے ارد گرد ہی گھومتے ہیں، اور چھوٹی تھی تو ویسے ہی میرے دماغ میں آیا نا ایک دم سے. تو میں نے کہا مجھے نا وہ نظر نہیں آ رہی. تو میں سونے جانے لگی تھی، تو سارے بلائنڈز وغیرہ ڈور سب بند، اور سردی تھی بہت زیادہ. تو مجھے پتہ تھی سردی میں باہر تو کوئی نہیں نکلا. تو میں نے کہا کہ شاید ادھر ادھر کہیں ہوگا. میں نے بچوں کو پوچھا، میں نے کہا آپ نے کہیں دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو نہیں دیکھا. اب سارے ہم جو بھی جاگ رہے تھے ہم ڈھونڈنے لگ گئے. تو میں نے کہا نہیں، میں نے ایسے نہیں سونا، اس کو نا دیکھنا ہے کہاں پہ ہے نا، پتہ چلے کدھر ہے. اور اس وقت تک تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں کیوں کر رہی ہوں. تو اس کو ہم نے ڈھونڈا. پھر میں نے کہا ایسا تو نہیں کہ باہر نکل گیا. تو میں کہا نہیں، باہر تو دروازہ تو کسی نے کھولا ہی نہیں، تو باہر نہیں نکل سکتا. گراج کا بھی نہیں کھلا کہ وہاں چلا گیا. کدھر چلا گیا ہے، مل ہی نہیں رہا. ڈھونڈ کے ہم لوگ تھک گئے. پھر ہم نے کہا کہ میں آیا تو ایک دم سے ہم نے کہا یہ کھول کے تو دیکھیں شاید بلائنڈ سلائڈنگ ڈور باہر نہ کہیں نکل گیا ہو. ہم نے کہا باہر نکل گیا تو پھر تو نہیں آئے گا. تو جیسے ہی ہم نے دروازہ کھولا تو بالکل دروازے کے باہر وہ بیٹھا ہوا تھا، اور چھوٹا سا وہ کٹن، اور بالکل دروازے کے باہر وہ بیٹھا. ہم نے دروازہ کھولا، بھاگ کے وہ اندر آیا. پہلی چیز جو میرے دماغ میں آئی، کیونکہ میں اس وقت نماز پڑھی تھی، نماز کو میں نے سلام پھیرا ہے تو مجھے اس کا خیال آیا. تو مجھے جو ہوا کہ میں نے کہا واہ، کبھی بھی میرے دل میں اس کا خیال نہ آتا کہ وہ چھوٹا سا بچہ باہر بیٹھا ہے. اللہ کو اس کی پتہ تھی کہ وہ سردی میں باہر ہے، کتنی سردی. اور جو انڈور کیٹس ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے ان کا ٹیمپریچر ایک طرح سے وہ ہماری طرح یوز ٹو ہو جاتے ہیں کہ وہ اس طرح سے رف ٹف ویدر میں باہر نہیں رہ سکتے. اور مجھے پہلی چیز میرے دماغ میں یہی آئی کہ دیکھو اللہ نے اس کی ٹیک کیئر کے لیے اللہ نے فوری میرے دل میں ڈالا. میں نہیں تو آرام سے جا کے سو سکتی تھی نا، وہ ساری رات باہر کھڑا رہتا، یا کوئی جانور کھا جاتا اس کو باہر، کیونکہ یہ تھوڑا سا کنٹری سائڈ ہے تو یہاں پہ تو کیوٹیز وغیرہ یہ بھی آ جاتے ہوتے ہیں. لیکن سردی سب سے زیادہ کہ اللہ تعالیٰ نے سنی. تو مجھے اسی وقت ہوا، میں نے کہا دیکھو اللہ کیسے اپنے ایک ایک بندے کی، ایک ایک جانور کی، ایک ایک چھوٹی سی اینٹ جو ہوتی ہے نا نیچے اینٹ چلتی چونٹی، اس کی بھی تو اللہ اس کو بھی تو رزق دیتا ہے، اس کی بھی تکلیفیں مشکلات کو اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے. اب اس کا میں کیسے کہوں کہ مجھے میرے اس سے کیا اٹیچمنٹ تھی اس جانور کے ساتھ، میری تو کوئی ایسی نہیں تھی کہ مجھے الہام ہونے شروع ہو جاتے. لیکن یہ تھا کہ اللہ نے اس کی ٹیک کیئر کے لیے میرے دل میں ڈالا کہ ہم ڈھونڈتے رہے اور اس کو لے کر پھر اندر آئے. تو اس کو کہتے ہیں رب، کہ وہ سب کا رب ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، چاہے آپ مسلم ہیں چاہے نان مسلم ہیں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ ہے سننے والا. اب اس میں اور چیز اب دیکھیں، نیکسٹ والی آیت جو ہے الرحمن الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے. یہ دونوں چیزیں جو رحمان اور رحیم ہے یہ نکلے ہیں روٹ ورڈ سے جو ہے رحم، رحمیم. رحم جو ہے آپ دیکھیں کہ اردو کا جو ورڈ ہے یوٹرس، اور عورت کا جو یوٹرس ہوتا ہے وہ بھی رحم ہوتا ہے نا. پھر ہم جو لوگوں پہ رحم کرتے ہیں، ترس کھاتے ہیں، وہ بھی اسی سے ہی نکلا ہے. تو عورت جو ہوتی ہے اپنے پیٹ میں بچے کو اٹھاتی ہے،
اس کی شفقت دیکھیں، بچے کو کوئی تکلیف نہیں آنے دیتی. آپ دیکھیں اپنے جو جیسے جیسے آپ کا پیٹ بڑا ہوتا جاتا ہے یا جب ابھی نہیں بھی ہو، آپ دیکھیں عورت بڑی احتیاط سے چلنا شروع کر دیتی ہے، زور زور سے بھاگتی نہیں، سیڑھیاں نہیں چلتی، کیونکہ آپ اس بچے کے لیے آپ کیئرنگ ہو جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ ماں کی شفقت ڈے بائی ڈے دل میں محبت اس کی بڑھتی چلی جاتی. اور ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے. سوچیں جس نے محبت ماں کے دل میں بچے کی ڈالی ہے وہ خود کتنا ہوگا محبت کرتا ہوگا اپنے بندوں سے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب کہتے ہیں نا کہ رحمان اور رحیم، یہ ایگزیجریٹڈ قسم کے جو ہے نا یہ کلمات ہیں، یعنی کہ ان کو کیا کہتے ہیں اردو میں، جو بڑے آئی ڈونٹ نو، مجھے یاد نہیں آ رہا اردو کا ورڈ اس کا کیا ہوتا ہے، کہ ایگزیجریشن جیسے ہوتی ہے نا جب تو اچھا. تو اس میں الرحمن اب دیکھ لیں بہت اہم نام ہے. اللہ کے بعد الرحمن آتا ہے نام. انسانوں کے لیے رحمان نہیں رکھ سکتے. اچھا یہ اب اس میں نا دونوں میں ہم فرق دیکھ لیں، ان میں تھوڑا ڈفرینس ہے الرحمن میں الرحیم میں. بیسٹ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایسا کالم بنا لیں، درمیان میں لائن لگا کے ایک طرف لکھ لیں الرحمن، ایک طرف لکھ لیں الرحیم، پھر آپ کو صحیح ڈفرینس پتہ چلے گا کہ ان دونوں کا کیا فرق ہے. پہلے والے کا الرحمن جو ہے وہ عام ہے، اس میں اللہ کی جو رحمت ہے نا عام رحمت ہے، جبکہ الرحیم خاص ہے. تو جب آپ نے 2 کالم بنا لیے تو الرحمن کے نیچے آپ لکھیں گے عام، الرحیم کے نیچے لکھیں گے خاص، یعنی کہ بات دونوں میں رحمت کی ہو رہی ہے. اس میں عام رحمت ہے اور رحیم میں خاص رحمت ہے. خاص اور رحمان جو ہے یہ صرف اللہ کی ذات کے لیے آتا ہے. آپ یہ نام لوگوں میں نہیں رکھ سکتے. اگر ہم نے کسی کے بچوں پہ نام رکھنا ہے نا تو اس کے ساتھ ہمیں عبد لگانا پڑے گا، عبد الرحمن. اکیلا رحمان نہیں رکھ سکتے، اٹس ناٹ الاؤڈ. تو اس کے ساتھ عبد الرحمن آپ کر سکتے ہیں. رحمان جو ہے یہ دنیا میں ہے اللہ تعالیٰ، رحیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہوں گے. پھر رحمان جو ہے اللہ تعالیٰ سب کے لیے، اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے، یعنی کہ انسانوں میں کیا آ جاتا ہے، مسلمان بھی آ جائیں گے، کافر بھی آ جائیں گے، اس میں باقی ہمارے جو اہل الکتاب ہیں وہ آ جائیں گے، جیسے عیسائی جو اور یہودی ہیں، سب آ جائیں گے اس رحمت میں. اللہ سب کے لیے رحمان ہے، اللہ تعالیٰ سب کو پرووائڈ کرتا ہے، سب کی مشکلات دور کرتا ہے. لیکن جو رحیم ہے اللہ کی ذات وہ ہوگی قیامت کے دن، اور وہ صرف مومنوں کے لیے ہوگی، مومنوں کے لیے خاص ہے. اسی لیے ہم نے پڑھا تھا خاص اور عام. عام کا مطلب سب کے لیے، الرحمن اللہ تعالیٰ سب کے لیے یہ صفت اللہ کی، اور الرحیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہوگا، اور وہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے ہوں گے. الرحمن جو ہے وہ بڑی بڑی نعمتیں دینے والا ہے. الرحمن کی ہم نے بتا دیا کہ اوکے. رحیم جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں بھی دینے والا ہے، چھوٹی سے چھوٹی بھی چیزیں. اور رحیم کے اندر جو ہے نا ہمیش کی ہے، کنٹینیوٹی ہے، جبکہ رحمان میں کنٹینیوٹی نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ جیسے رحمان اللہ تعالیٰ نے ابھی کسی کے اوپر رحم کر دیا تو اس کو چیز مل گئی، وہ چیز ایک ٹائم پیریڈ کے لیے آپ کو ملی، وہ اس وقت میں آپ کو ہو گئی. جبکہ رحیم کی میں یہ جو ایک صفت ہے کہ اس میں کنٹینیوٹی ہے، آپ کو جو نعمتیں جو چیزیں ملیں گی نا وہ ختم نہیں ہوں گی. یعنی کہ جیسے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو جنت میں جب بھیج دیں گے تو وہ فار ایور ہوگی جنت انسان کے لیے، تو وہ کبھی پھر چھینے گی نہیں. تو اس میں جو کنٹینیوٹی والا پورشن ہے وہ رحیم کے ساتھ آتا ہے، جو ٹیمپریری چیز ہے وہ رحمان کے ساتھ آتی ہے. تو یہ تھوڑا سا اس میں ڈفرینس ہے جس سے آپ کو، ورنہ کیونکہ جب ہم دیکھیں جب ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کیا فرق ہے. ہم کہتے ہیں بہت رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا، دونوں میں ہمیں ایک ہی چیز لگ رہی ہوتی ہے. تو یو ڈونٹ نو، دیر از اے سلائٹ ڈفرینس دونوں میں. جو ایک ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمیں اب پتہ ہونا چاہیے.
اور اس کے بعد اگلا اب اس میں ہم دیکھیں کہ الرحمن الرحیم، سب سے زیادہ رحم کرنے والا. ارحم الراحمین بھی اسی سے نکلا. ارحم الراحمین کا مطلب کیا ہے؟ سب سے زیادہ رحم کرنے والا. یہ چیز مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، تو یہ اس میں ایک واقعہ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک آدمی کو سنا کہ وہ اس طرح سے دعا کر رہا ہے روتے ہوئے. چونکہ یہ ہم سب لوگوں کے ساتھ دیکھیں کوئی نہ کوئی آزمائشیں، کوئی نہ کوئی پریشانیاں آتی ہیں، تو یہ اس لیے ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ جب ہمیں اللہ سے مانگنا ہے تو ہم نے کیسے مانگنا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اس طرح سے دعا کر رہا ہے کہ روتے ہوئے اللہ کی چوکھٹ پر اپنے رخسار رکھتا ہے اور کہتا ہے اے رب اس بندے پہ رحم فرما جس پہ تیرے سوا کوئی رحم کرنے والا نہیں، تیرے سوا جس کا کوئی مددگار نہیں، تیرے سوا جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، تیرے سوا کوئی جس کا فریاد رسا نہیں. تیرے سامنے ہوں، عاجزی کرنے والا ہوں، تیرا محتاج ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں. تیرے سوا کوئی جائے پناہ نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں. اے ارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحم کرنے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے اس طرح سے جب ایک آدمی کو دعا کرتے سنا تو فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو ارحم الراحمین کہنے والوں کے لیے بے قرار کر دیا. جو بھی آدمی 3 دفعہ ارحم الراحمین کہتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہو گیا. اب جو تو نے مانگنا ہے وہ مانگ لے، تیرا رب سن رہا ہے. کیا کرنا ہے اب جب دعا مانگنی ہے نا؟ اللہ کا نام لے کے پکاریں. تو دعا مانگنے کے ایٹیکیٹس کیا ہیں؟ جب بھی دعا مانگنی ہے آپ نے سب سے پہلے اللہ کی حمد میں آپ کیا سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بیسٹ ہے. نہیں تو آپ کچھ بھی کہہ لیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. کوئی بھی چیز جس میں اللہ کی تعریف بیان ہو رہی. تو پہلی چیز آپ نے دعا سے پہلے اللہ کی تعریف، دوسری چیز آپ نے کیا کرنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا ہے. تیسری چیز آپ نے کرنی ہے استغفار. کوئی بھی اس میں بیسٹ آپ کو میں بتاؤں کہ آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کیونکہ یہ خود ایسی دعا ہے کہ اس کے بعد کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ایک حدیث ہے کہ جو بندہ یہ کہہ کے جو بھی اس کے بعد مانگتا ہے نا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. اب آپ نے آلریڈی ایٹیکیٹس کر لیے. پھر آپ نے جو تیسری چیز مانگی، کیا مانگی آپ نے دعا پڑھی. وہ دعا اٹسیلف ہی قبولیت والی ہے کہ اس کے بعد جو مانگے قبول ہوگا. پھر آپ نے اس کے بعد اگلا آپ نے کیا کہنا ہے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. اپنے سب دل میں اس وقت جو بھی دعا ہے نا ایک ایک مانگ لیں جلدی سے، کیونکہ ہم نے پڑھ لی نا یہ. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہماری پریشانیاں اللہ تعالیٰ سب کے لیے سمجھ. تو یہ ابھی ہم نے چونکہ پڑھا تھا تو میں نے کہا کہ یہ بیسٹ ایک ہے، کیوں ضائع کرے اس موقع کو بھی. تو اس وقت بھی آپ جو دعا اس کے بعد قبول مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. یہ مستدرک کی روایت ہے. اس کے بعد اگلی آیت دیکھ لیں، مالک یوم الدین، یعنی کہ اللہ تعالیٰ، آپ اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں. پہلے دیکھیں ہم اب تک کنٹینیوسلی یہ تیسری آیت پہ ہم آ گئے ہیں. ہم نے پہلی چیز کیا کی تھی، ہم نے کہا نا یہ دعا ہے. اللہ سے ہم نے کہا کہ اللہ کی تعریف کی. پھر ہم نے دوبارہ اللہ تعالیٰ کی تھوڑی اور تعریف کی، لیئر کی ہے، بیسیکلی لیئرنگ کر رہے ہیں نا ہم اللہ تعالیٰ کی. الرحمن الرحیم کیا کہ سیکنڈ لیئر لگا دی تعریف کی. اللہ تعالیٰ آپ تو بہت رحیم ہیں، بہت رحم کرنے والے ہیں. تیسری لیئر آ گئی اب اوپر، مالک یوم الدین. اللہ تعالیٰ آپ تو مالک ہیں، آپ تو ماسٹر ہیں قیامت کے دن کے. تو اب ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم جو آپ کا باس ہے اس کو آپ کہیں کہ آپ تو باس ہیں، آپ تو ہر چیز کر سکتے ہیں، آپ تو پوری اس چیز کی آپ باس ہیں، تو وہ بندے کو خوش کر دے گی نا اس کو چیز، تو بندہ خوش ہو جائے گا. تو اسی طرح دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کو کیا کر رہے ہیں، اللہ کو خوش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہم کہہ کے پہلے کہا، یہ کہا، اب اس کے بعد تو یہ جو مالک جو ہے کہ قیامت کے دن کے مالک کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے. ایاک نعبد، اگلی آیت ہمارے پاس جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین.
اب یہاں تک آیت جو تھی نا، ہم نے پہلی تک اللہ کی ہی تعریف کی. اب ہم اللہ تعالیٰ کو آگے کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ بندے کیا، اب یہ میرے پہ آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ میں صرف آپ کی عبادت کرتا ہوں اور میں صرف آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں. یہ جو ہے نا، یہ مڈ ہے سورہ کا بیسکلی. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اٹسلف جو ہے نا، جو یہ آیت پڑھ کے اتنی سی بھی آپ دعا مانگیں، یہ بھی قبولیت کی چیز ہے کہ اس کے بعد بھی آپ جو مانگیں گے نا قبول ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگلا پارٹ جو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ اس کے بعد ہم نے دیکھیں جب ہم یہ کہتے ہیں تو آگے آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ آگے ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر ہمیں چلا دے. لیکن جو ہے بارے میں جو تھا نا، یہ والی آیت جو ہم پڑھ رہے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بارے میں نا تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی مشکل میں پڑ جائیں، کوئی آپ پہ آزمائش آ جائے تو آپ کو کوئی راستہ سمجھ نہیں آ رہا، پتہ نہیں چل رہا میں کیا کروں. ایک تو ہم نے استخارہ تو کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو ہمیں آلریڈی پتہ ہے کہ ہم نے 2 نفل پڑھنے ہیں. اس وقت نماز کا ٹائم ہے، 2 نفل پڑھ لیں، استخارے کی دعا پڑھ لیں. لیکن یہ وہ چیز ہے کہ یہ دعا آپ پڑھتے جائیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ذہن میں کیا رکھنا ہے؟ معنی اس کے کیا معنی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ میں آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں کیا کروں. اللہ تعالیٰ میں پھنس گئی، مجھے نہیں راستہ نظر آ رہا، میرے لیے کوئی دروازہ نہیں کھلا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی میں نے کہاں جانا ہے، میں کیا کروں. اللہ تعالیٰ میرے دروازے سارے بند ہو چکے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. پڑھتے جائیں. آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے دل میں نا ایک سکون آنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ جب آپ اللہ کو بار بار اللہ کو ریپیٹیشن بڑی پسند ہے. بندے کے آگے تکرار کریں نا، آپ 2-3 دفعہ سے زیادہ کریں اریٹیٹ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنی زیادہ کریں گے نا وہ اتنا خوش ہوئے گا آپ سے. تو اللہ کے آگے رپیٹ کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ میں آپ ہی سے مدد مانگتی ہوں، یا اللہ میری مدد کر، یا اللہ میری مدد کر. ایاک نعبد و ایاک نستعین. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے نکال دیتے ہیں انشاءاللہ اس کی وجہ سے. تو یہ جب بھی کبھی ہو نا تو انشاءاللہ یہ آیت بڑی پاورفل آیت ہے یہ بھی. پھر اس کے بعد ہم نے آگے کہا تھا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے جب یہ کہہ دیا تو اس کے بعد ہم اللہ سے کیا کر رہے ہیں؟ دعا مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، مجھے سیدھے راستے پر چلا دے. تو اب اہدنا کا جو ورڈ ہے نا، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا کو دیکھ لیں، یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. اور یہ وہ ہدایت ہوتی ہے جو ایسے نہیں ہوتی کہ ہم کہیں ہدایت کے ہم ڈانٹ ڈپٹ کر کے کسی کو آپ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، بتا بھی رہے ہیں ساتھ میں ڈانٹ بھی رہے ہیں اس کو. وہ اہدنا میں نہیں آتا. اہدنا میں آتا ہے کسی کو نرمی کے ساتھ، کسی کو بڑے لطف اور کرم کے ساتھ کسی کو راستہ دکھانا. جیسے آپ سے کوئی راستہ اگر پوچھے، آپ بڑے پولائٹلی اس کو پیار کے ساتھ راستہ بتائیں. اور پھر اس میں جو ہوتا ہے نا ہدایت میں چیز صرف گائیڈ کرنا نہیں آتا. اس میں جو چیز آتی ہے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو بتا دیں، پھر آپ اس کو اس کی مثال آپ اس طرح سے لیں کہ آپ لاسٹ ہو گئے کسی جگہ پہ، تو اب آپ کو آگے سمجھ نہیں آ رہی میں نے جانا کہاں پہ ہے. آپ باہر نکلے، آپ کھڑے ہیں ایسے، تو آپ نے ایک بندے سے پوچھا کہ بھئی مجھے یہ ایڈریس پہ جانا ہے، آپ مجھے بتائیں میں کیسے جا سکتا ہوں. اب وہ بندے نے آپ کو نا کھڑے ہو کے بتا دیا کہ آپ ایسا کریں، یہاں سے آپ سیدھے جائیں، ادھر لیفٹ ٹرن کریں، رائٹ کریں، یہ کریں، ٹھیک ہے آپ وہاں پہنچ جائیں گے. گائیڈ کر دیا نا بندے نے، آپ کو ہدایت دے دی نا، بتا دیا ہے، ٹھیک ہے. ایک گائیڈنس ہوتی ہے کہ وہ بندہ آپ کو کہے کہ اچھا، اس نے آپ کو سارا یہ بتا دیا جو پہلے والے نے بھی بتایا تھا. پھر اس نے کہا اچھا چلو میں نا ایسا کرتا ہوں، میں آپ کو نا تھوڑا آگے تک لے جاتا ہوں تاکہ آپ کو نا پتہ چل جائے، آپ کنفیوز نہ ہو جائیں. تو آپ آدھے راستے تک لے گیا وہ. اس نے کہا اب یہاں تک میں آپ کو لے، آگے بس آپ تھوڑا سا وہ آپ ادھر جائیں گے، ادھر سے ٹرن کریں گے نا تو آپ کی وہ جگہ آ جائے گی. اس نے آپ کو آدھے راستے تک لے گیا وہ، ٹھیک ہے. اب ایک تیسرا بندہ ہے، اس نے آپ کو ڈائریکشن بھی دے دی. پھر آپ کو اس نے کہا کہ آپ نہیں میں نا آپ کے ساتھ چلتا ہوں، آپ نیو ہیں سٹی میں، آپ کو پتہ نہیں چلے. وہ بندہ نہ صرف اس نے آپ کو پہلے ایک ڈائریکشن بتائی، وہ آپ کو ساتھ لے کر گیا اور آپ کو آپ کا جو گھر تھا اس کے آگے ڈراپ کر دیا. تو اب کون سی سب سے بیسٹ تھی؟ لاسٹ والی تھی نا. تو جب یہ جو ہم نے اہدنا میں نا یہ تینوں چیزیں آتی ہیں
کہ اہدنا میں جب ہم اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے راستہ دکھا، راستے کی پہلے تو راستے کی نشاندہی کر، اس میں نشاندہی آ گئی، پھر مجھے راستے پر چلا بھی دے، کہ یہ تو ایک تو خالی اللہ بتا ہی دے، قرآن میں تو اللہ نے ہمیں بتا ہی دیا ہے نا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، پر کتنے لوگ چل رہے ہیں؟ ہم سب اپنا جائزہ لیں، ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ ہیں، ایون ہم بھی کون سے بڑے سچے پکے سیدھے سیدھے اوپر چل رہے ہیں نا، ہم بھی کبھی ڈگمگاتے ہیں، گرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جو ابھی تک نہیں ہیں اس راستے پر۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہم کیا کریں، اس میں ہم یہ تینوں چیزیں مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پوائنٹ آؤٹ کر دیں، راستے کی ڈائریکشن بھی بتا دیں، اور وہ راستہ جو ڈیسٹینیشن ہے نا، جنت کی بات ہو رہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس پہ چلا بھر بھی دے، اور پھر خالی چلانے نہیں، منزل پر بھی پہنچا دیں۔ تو یہ وہ جو تیسرے بندے نے کام کیا تھا نا، ہم اللہ سے وہ ہدایت یہاں پہ مانگ رہے ہیں، یہ اس ہدایت کی یہاں پہ بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ لی صراط مستقیم کی۔ صراط مستقیم کیا ہوتا ہے؟ اب صراط کہتے ہیں کھلا، وائڈ، جیسے کہتے ہیں ایک شاہراہ اردو میں کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے روڈ ہوتی ہے، کچھ تنگ گلیاں ہوتی ہیں، کچھ کھلی کھلی سڑکیں ہوتی ہیں، تو صراط جو ہوتا ہے نا، یہ ایک بہت کھلی روڈ ہوتی ہے، وائڈ روڈ، جیسے ہائی وے کہہ لیں آپ اس طرح سے، اور یہ نہ صرف یہ اسٹریٹ بھی ہوتی ہے، بالکل اسٹریٹ کہہ لیں آپ، اور برائٹ ہوتی ہے، اندھیرا نہیں ہوگا وہاں پہ، اور وہ آپ کے لیے ایسے نہیں ہے جو گھومتی گھومتی جا رہی ہے تو آپ کو یہ نہیں پتا آگے کیا، اتنی اسٹریٹ ہے، واضح، کلیئر، اور کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے اس میں۔ تو یہ اس کی خاصیت ہے کہ یہ صراط صرف اس راستے کو کہیں گے جو بہت اسٹریٹ ہوگا اور کھلا ہوگا۔ اور مستقیم کا مطلب کیا ہے؟ مستقیم آپ چلانا، اللہ تعالیٰ اس راستے پر ہمیں چلا دے جو بالکل سیدھا ہے، ناک کی سیدھ کی طرح سیدھا ہے، کیونکہ جب بھی راستے میں ٹیڑھ پن آنا شروع ہو جائے گا نا تو آپ ڈیویٹ ہو جائیں گے اپنی اس چیز سے، آپ اپنے منزل سے ہٹ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے جب آپ نے یہ مانگ لیا تو نیکسٹ آپ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ راستہ دے ان لوگوں کا جن پہ آپ نے انعام کیا، اپنی نعمتیں کی، انعام کیا، ان کے راستے پر نہ چلانا اللہ تعالیٰ جن پہ آپ غضبناک ہوئیں یا جو گمراہ ہیں، اس راستے پہ نہ چلانا۔ آپ نے دو چیزیں مانگی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے پہلے صراط مستقیم تو کہہ دیا نا، اس کے بعد آپ نے کہا اللہ اس راستے پر چلانا جن پہ آپ نے انعام کیا، جن لوگوں پہ۔ اب وہ لوگ کون ہو سکتے ہیں ہمارے خیال میں کہ جن پہ اللہ کا انعام ہوا ہوگا؟ سب سے پہلے انبیاء، سب سے پہلے نبی سارے ہوں گے نا، سارے نبی اس میں آ جائیں گے، پھر آپ نے جیسا کہا اس میں شہداء ہوں گے، پھر اس میں صالحین ہوں گے، نیک لوگ جتنے بھی سب اس میں آ جائیں گے، پھر اس میں آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینین سارے، کہ جو بھی بندہ سیدھے راستے پر چلا کہ جن کا ہمیں پتہ ہے کہ اللہ نے ان پہ انعام کیا، وہ سارے لوگ تو کیا ہو گئے؟ انبیاء ہو گئے، صدیقین ہو گئے، شہید ہو گئے، صالحین ہو گئے، یہ سارے جو لوگ ہوں گے یہ وہ ہیں جن پہ اللہ نے اپنا انعام کیا۔ اچھا، جو صدیقین ہوتے ہیں، صدیقین وہ کون سے ہوتے ہیں؟ سچ بولنے والے، سچائی کے راستے پر چلنے والے۔ اگر آپ کبھی کبھی جھوٹ بول لیتے ہیں نا تو پھر ہم صادق نہیں ہیں۔ صادق وہی ہوتا ہے جو کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا، اور صدیقین جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، always they take a stand for the truth، چاہے اس میں ان کو نقصان ہو جائے لیکن وہ حق کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ کا دشمن بھی سچ بول رہا ہے، آپ نے کہنا ہے اس کا ساتھ دیں گے۔ بالکل، تو پھر نبیوں کے لیے ہی ہو سکتا ہے، انسانوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ کون تھا انسانوں میں؟ کون تھا؟ کوئی تھا؟ ابو بکر صدیق کو کیوں یہ صدیق لقب تھا ان کا نا، کیونکہ وہ سچ بولا کرتے تھے۔ ہم دیکھیں، ہم کبھی اس لیول تک نہیں جا سکتے، ہم کبھی نبی تو ہو نہیں سکتے نا، لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم صدیقین بن جائیں۔ وی کین ٹرائی، اللہ تعالیٰ اس درجے تک پہنچا بھی دیں گے۔ بالکل، اور ہم نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے، آگے پہنچانا اللہ کا کام ہے، لیکن اگر ہم پہلے ہی کوشش ہی نہیں کریں گے نا تو ہم کبھی بھی نہیں پہنچیں گے۔ لیکن دعا ہمیں یہی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں صدیقین میں شامل کر دے، صالحین میں شامل کر دے، اور جو صالحین ہوتے ہیں، جو ہوتے ہیں نیک لوگ، نیک کام کرنے والے۔ اور اس کے بعد میں جو دوسرے لوگ ہیں
اگلی کیٹیگری کے جو ہیں جس کے بارے میں ہم نے کہا اللہ ہمیں ان سے بچانا, ہمیں ان میں شامل نہ کر دینا. وہ جو کیٹیگری کے لوگ ہیں ان میں پہلی ٹائپ اس میں ہم نے پڑھی وہ ہے غیر المغضوب علیہم. مغضوب کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ جن پہ غضبناک ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کن پہ غضبناک ہوئے ہیں؟ ان پہ کہتے ہیں کہ جو جوئش لوگ تھے نا, یہودی لوگ تھے, ان پہ اللہ کا غضب ہوا تھا. اور جو دوسرے جو ٹائپ ہے جس کے بارے میں ہے ولضالین, گمراہ لوگ جو تھے, وہ یہاں پہ مراد ہے کرسچنز کی, عیسائیوں کی. تو جو ہم نے دیکھا ہے مغضوب والے میں جو آ جاتے ہیں جن پہ اللہ غضبناک ہوئے وہ یہودی تھے, اور جو راستے سے ہی بھٹکے ہوئے تھے وہ عیسائی تھے. اب جو یہودی تھے ان کی پرابلم کیا تھی؟ یہودیوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے پاس علم تو بہت زیادہ, وہ عالم بہت تھے, وہ ان کے پاس بک تھی, اپنی بک بہت پڑھتے تھے, علم والے تھے, عمل کچھ نہیں تھا. تو یعنی کہ علم میں اوپر ہے, عمل میں زیرو ہے. عیسائیوں کا اپوزٹ تھا, عیسائی لوگ عمل میں بہت اوپر تھے, علم کچھ نہیں تھا, اپنی بک سے دوری. اور عمل میں کیسے اوپر تھے کہ آپ نے کسی اور مذہب میں یہ دیکھا ہے رہبانیت, جو یہ لوگ جیسے ہوتا ہے کہ نکل جاتے جنگلوں میں, یہ عیسائی لوگ کرتے ہیں نا, وہ ان کے جو پادری پریسٹ وغیرہ دنیا چھوڑ دی. اب جو ان کی ننز ہوتی ہیں, پریسٹ اور ننز جو ہوتے ہیں, کیا کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو ہر چیز سے کٹ آف کر دیتے ہیں. ہم نے کبھی شادی نہیں کرنی, ہم نے بچے نہیں ہوں گے, ہماری کوئی لائف نہیں, بس یہ ایک. جبکہ اسلام کیا ہے؟ بیلنسڈ ریلیجن. اسلام میں ہمیں کیا بتایا جاتا ہے؟ عمل بھی کرو, علم بھی لو. علم عمل, علم جو ہے عمل جو ہے علم کے بغیر زیرو ہے. آپ کے لیے علم بھی ضروری ہے, عمل بھی ضروری. آپ نے خالی علم نالج ہی اکٹھا کر لیا, عمل نہ کیا, تو وہ بھی آپ کی پکڑ ہو جانی ہے اس دن, کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ یہ سارا جو حاصل کیا تھا کس لیے کیا تھا, جب ہم عمل ہی نہیں کیا تم نے. پھر آپ نے سنا, علم حاصل کیا, آگے بھی لے کے چلیں. تو ہم نے بیلنس ڈائٹ, اپنا بیلنس جیسے ڈائٹ ہوتی ہے, بیلنس ہم نے ایٹیٹیوڈ ہمارا ہر چیز میں بیلنس ہونا چاہیے. ایک مسلم بندے کا پوری لائف بیلنسڈ ہے. آپ کی کس چیز میں, آپ کی دنیا میں بیلنس, آپ کی آخرت میں بیلنس. آپ کا ایسا بھی نہیں آپ کر سکتے کہ پورا دن اب آپ قرآن ہی لے کے بیٹھی ہوئی ہیں. اب میں نے تو بس میں شروع ہو گئی ہوں, اب میرا ایمان بہت بڑا ہوا ہے, تو اب آج کل تو میں اب یہی کروں. اب میاں صاحب بیٹھے ہیں, کھانے کو نہیں مل رہا, ہاں بچوں کو کھانا نہیں مل رہا, میں تو یہ شروع ہو گئی, میں چنی گئی, اب میں چنی گئی, اب میں تو یہ کروں. نہیں, آپ نے اپنے دن کو ڈیوائڈ کرنا ہے 3 حصوں میں. یہ بیسٹ ہے, 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں دن کو. ایک حصہ آپ کے لیے, ایک حصہ لوگوں کے لیے, ایک حصہ اللہ کے لیے. تو آپ کا جو اپنا حصہ ہے اس میں آپ نے اپنے کام کرنے, اپنے باڈی کی ٹیک کیئر کرنی ہے, سونا بھی اس میں آ جاتا ہے. پھر آپ کا ایک حصہ جو لوگوں کے لیے, اس میں آپ کی فیملی ہے جس کی آپ نے ٹیک کیئر کرنی ہے. پھر ایک حصہ تو ایک حصہ جو اللہ کے لیے, اس میں آپ نے اللہ کے کام کرنے, جس میں آپ کی عبادات آ جاتی ہیں. تہجد میں آپ نے اگر اٹھتے ہیں, آپ جو قرآن کے لیے, اب یہاں پہ آپ جو بیٹھی ہیں یہ اب اللہ کے لیے ٹائم ہے اس کا آپ کا. تو اس کی آنے کی تیاری بھی جو آپ نے گھر سے کی ہے وہ بھی آپ کا اللہ کے ٹائم میں کنسیڈر ہوا ہے, کیونکہ آپ نے اس گیدرنگ کے لیے آپ نے پریپریشن کی تھی ساری. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پہ آنا بیٹھنا قبول کرے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہم اہدنا الصراط المستقیم, اللہم اہدنا الصراط المستقیم, اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس علم کو حاصل کرنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. خالی صرف عمل ہی نہ کریں, ہم خود بھی سیکھیں, لوگوں کو بھی سکھائیں.
اور اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے اگر ہمارے بتانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے ذہنوں سے نکال دے، اور جو کچھ ہم نے اچھا سیکھا ہے جو بھی کیا اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر چلا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کبھی مرتد نہ کرنا، ہمیں بھی ہمارے بچوں کو آنے والی نسلوں کو تا قیامت تک جتنے بھی لوگ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں سے آئے اللہ تعالیٰ ان سب کو صراط مستقیم پر رکھنا۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے فتنوں سے بچانا، آزمائشوں سے بچانا، اللہ تعالیٰ ان کو متقیوں کا امام بنانا، اللہ تعالیٰ ان سے بہت سارے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو قرآن پاک کے حافظ بنانا اور ان سے حفاظ کو نکالنا اللہ تعالیٰ کہ ان کے ہماری آل اولاد کو آگے سے سب کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا علم دینا، قرآن پاک کو حفظ کرنے کی توفیق دینا اور قرآن کا سمجھنے کی توفیق دینا۔ اللہ تعالیٰ جو بھی اللہ تعالیٰ لوگ یہاں پہ موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں جو حاجات ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی اللہ تعالیٰ ان حاجتوں کو پورا کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا کر دے جس طرح ہم آج یہاں پہ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کچھ بھی ہو جائے، آندھی آئے، طوفان آئے، اپ ڈاؤن کچھ بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ یہ سفر نہ رکے۔ جس سفر میں ہم چل پڑے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا اینڈ رزلٹ اللہ تعالیٰ جنت ہی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح جنت میں بھی اکٹھا کرنا جیسے آپ نے ہمیں یہاں پہ اکٹھا کیا ہے۔ آمین ثم آمین۔